दोस्तों, आज शब बारात की रात आ गई है और कहते हैं कि जो बंदा शब बारात की इस रात को सिर्फ ये एक तस्बीह पढ़ लेता है, इसके पूरे साल के दिन फिर जाते हैं। ये तस्बीह सारे बंद नसीबों को खोल देती है। आज ये तस्बीह हर तकदीर बदल के रख देगी। आज शब बारात की रात अर्श को हिला देने वाली दुआ सिर्फ 21 बार पढ़ लेना। अल्लाह वालों, आज जागने की रात है, शब बारात की रात है और शब बारात का दिन भी है। आज कबूलियत का दिन है। आज सिर्फ 21 बार इस दुआ को तस्बीह के साथ पढ़ लीजिएगा। अल्लाह वालों, ये वीडियो जल्दी अपलोड करने का मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफ़े से मुस्तफ़ीज़ हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफ़े से फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि ये जो घड़ी है, ये जो वक्त है, ये जो रात है, ये जो दिन है, ये साल में एक बार ही नसीब होगा। और इस रात की फजीलत ये है कि इस रात को अल्लाह पाक आप पहले आसमान पर तजल्ली फरमाते हैं और सदाएं लगाई जाती हैं कि है कोई बंदा मांगने वाला। अल्लाह वालों, आप लोगों के नामा अमाल रब की बारगाह में पेश होने का दिन आ गया है। अल्लाह वालों, जो अमल मैं आपको बताऊंगा उस अमल को बिलखुसूस कर लीजिएगा। और ये वजीफ़ा एक ऐसा वजीफ़ा है कि जो बंदा आज के दिन ये वजीफ़ा एक बार पढ़ेगा, पूरे साल का रिस्क और दौलत से माला माल हो जाएगा। और अगर आज इस वजीफ़े को लापरवाही में गुजार दिया तो पूरा साल दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। अल्लाह वालों, जो वज़ाइफ मैं आपको बताता हूँ, ये वज़ाइफ मैं ख़ुद भी साथ साथ पढ़ता हूँ। आज शब बारात की रात है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस रात का। आज शब बारात की रात और ये कमली वाला आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना भी है। और कमली वाले आका ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, रमज़ान पूरी उम्मत का महीना है और शबान मेरा महीना है। अल्लाह वालों, शब बारात की फजीलत और बरकत कौन नहीं जानता। अगर कोई बंदा खुली आँखों से रब के कमालात को, रब के मुजज़ात को देखना चाहता है तो आज शब बारात की रात ये दुआ, ये वजीफ़ा सिर्फ 21 बार पढ़ने की देर है। दोबारा किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज रब करीम से मांग कर देख लो। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप दुबई, इटली, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी मुल्क, किसी भी कोने से, किसी भी घर से बैठकर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप लोग इस अमल को बस कर लीजिएगा। कोई सा भी मुल्क हो, कोई सा भी गांव हो, कोई सा भी इलाके से आपका ताल्लुक़ हो, जब आपके मुल्क में शब बारात की रात आ जाए तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना। अगर आज ये वजीफ़ा छूट गया तो पूरा साल इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर आपको 2025 में ये वजीफ़ा पढ़ने की सआदत नसीब होगी। अगर कोई बंदा एक और मज़ीद साल, एक और साल तंग दस्त रहना चाहता है, परेशान रहना चाहता है, मुसीबत में, मुश्किलात में मुब्तला रहना चाहता है, तो आप आज शब बारात का ये वजीफ़ा छोड़ सकते हैं। और जो लोग एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़े, रब करीम से जो मांगेंगे आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, तो इसलिए ज़रूरी है कि शब बारात की कदर कीजिए। शब बारात की रात आने को है, तकदीर और नसीब लिखा जाएगा। अगर इससे पहले आप रब करीम को राज़ी करना चाहते हैं, आप रब को मनाना चाहते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहते हैं, तो शब बारात के दिन की कदर कर लें। ये दिन जिसको नसीब हो जाता है फिर इसे दोबारा किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं रहती। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि शब बारात के दिन की कदर कर लो। ये मौका साल में एक बार आता है।
آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کسی کو پیسے دے کر پھنس گئے ہیں، پیسے واپس نہیں مل رہے، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض سے نجات چاہتے ہیں، قرض جیسے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، شب برات کے دن یہ وظیفہ صرف 21 بار پڑھ لو۔ آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو صرف شب برات کے دن یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ میرے رب نے چاہا تو عرشوں کا مالک ہے، جو زمینوں کا مالک ہے، جو آسمانوں کا مالک ہے، آج رب کریم سے جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا، جو لاپرواہی میں ہے، جو سمجھتا ہے کہ وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تسبیحات اور اعمال سے آسانیاں نہیں ہوتی، جو دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا، جو بڑے بڑے وظائف اعمال کر کے تھک چکا ہے، میری ان تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہو، لیکن آج شب برات کے دن کا یہ خاص وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم کے سامنے من پسند نوکری کے لیے مانگو گے تو میرا رب آپ کو پسند کی نوکری بھی دے گا۔ اگر آپ من پسند رشتوں کے لیے پڑھو گے تو میرا رب آپ کو من پسند رشتہ بھی دے گا۔ بیٹی کی رشتوں کے لیے پڑھ لو گے، کاروباری مسائل کے لیے پڑھ لو گے، گھر سے تمام طرح کی تنگ دستی کے خاتمے کے لیے پڑھ لو۔ شب برات کا دن یہ اتنا خاص ہے، اتنا انمول ہے کہ شب برات کی رات کو رحمتیں برکتوں کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ آج شب برات کا دن بھی ہے، کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ بھی ہے۔ آپ شب برات کی پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، جس کو جب وقت مل جائے، جہاں وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ یہ وظیفہ پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج جس طریقے سے میں یہ وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ آج یہ وظیفہ شب برات کا خاص وظیفہ ہے، آپ یہ وظیفہ ہر رات نہیں پڑھ سکتے، آپ یہ وظیفہ صرف آج شب برات کی رات ہی پڑھیں گے۔ اللہ والوں، ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گار کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ یہ حدیث امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اور امی جان فرماتی ہیں کہ نبی پاک اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور آپ ساری عبادات فرمایا کرتے تھے۔ شب برات کا مہینہ افضلیت کی اعتبار سے بے مثال ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروانا چاہتے ہیں تو شب برات کی رات کو اس وظیفے کو ضرور کر لیجئے گا، کیونکہ اس رات اللہ پاک نامہ اعمال کو تبدیل فرما دیتے ہیں اور پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور زندگی اور موت کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے۔ جس بندے نے اس سال زندہ رہا ہو اور جس بندے کو اس سال زندہ رہنا ہے اس کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور جس بندے کی موت آنے والی ہو تو اس کا وقت بھی مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس رات کو ہرگز بھی غفلتوں میں مت گزارنا۔ چند لوگ تو ساری رات آتش بازی کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، اور مسلمانوں کی شان تو یہ ہے کہ وہ پوری رات اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ اللہ والو، یوں تو ہم بہت سفر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم لوگ پیدل گھر سے نکل کر بھی نماز پڑھنے دور مسجد میں جاتے ہیں، اور جب ہمیں حج اور عمرے پہ جانا ہوتا ہے تو ہم لوگ لمبے لمبے سفر کر کے جاتے ہیں، لیکن آج کی رات تو رب ذوالجلال پہلے آسمان پر تجلی فرمائیں گے اور رب کی بارگاہ سے صدائے
लगाई जाएंगी। कोई बंदा है जो मुझसे माफ़ी मांगे और मैं उसे माफ़ कर दूं, कोई बंदा है जो मुझसे रिस्क मांगे और मैं उसको रिस्क दे दूं, कोई हाजत रवा हो जिसकी मैं हाजत को पूरा कर दूं। बड़ा बदबख्त है, बड़ा बदकिस्मत है वो शख्स जो आज की रात गफलत में गुजार देगा, अल्लाह पाक को याद नहीं करेगा, रब से अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं लेगा, रब से अपने रिस्क को बढ़ाने के लिए इल्तिजा नहीं करेगा, परेशानियों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा, वो आज की रात गफलत में गुजारे। अगर कोई चाहता है कि सारा साल परेशान रहे, तंगदस्त रहे, मखलूक का मोहताज रहे, फिर गफलत में पूरी रात गुजार दो, सोते हुए गुजार दो, टिकटॉक चलाते हुए, मैच देखते हुए गुजार दो। अल्लाह पाक आप लोगों को हिदायत कामिला अता फरमाए। अल्लाह वालों, ये रात ऐसी रात है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के अगर मोहताज रहना चाहते हैं तो फिर आप लोग इस अमल, इस वजीफे को कर लें। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब अपने वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी डेली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे अच्छे वजीफे और मुस्तनद आजमूदा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, ये अमल इतना ताकतवर है कि बंदे की कोई भी हाजत हो, कोई भी मुश्किल हो, अल्लाह तबारक व ताला इस अमल की बरकत से, इस दिन की बरकत से अल्लाह पाक इस अमल के अंदर ऐसी तासीर पैदा फरमा देगा कि अल्लाह तबारक व ताला इस बंदे की मुश्किल को दूर फरमा देगा। मेरे दोस्तों, इस अमल का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने 3 तस्बीहात यानी 300 मरतबा सूरतुल इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद, इससे सूरतुल तौहीद भी कहा जाता है। अगर आप एक ही मजलिस में, एक ही मजलिस के अंदर, एक ही जगह पर बैठ कर बगैर उठे, तसव्वुर हटाए बगैर 3 तस्बीहात यानी 300 मरतबा इस तरतीब के साथ पढ़ लेते हैं जो अभी मैं आपको बताने लगा हूँ, तो फिर आपकी कोई भी हाजत हो, औलाद का मसला हो, कारोबार का मसला हो, रोज़ी रोज़गार का मसला हो, या आपके घर के अंदर इसके अलावा कोई और मसला हो, आपके ऊपर कोई मुकदमा है, कोई बंदा जेल के अंदर है, या आप बहुत ज़्यादा मकरूज़ हो गए हैं, आपके ऊपर कर्जा है, मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताता हूँ, वो ये कि अगर कोई गरीब आदमी है वो भी इस अमल को पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला इसे भी नवाज देता है, इसे भी इतनी दौलत अता फरमाता है कि किसी के आगे इसको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हर किसी को याद भी होती है। सूरतुल इखलास खुद कहा जाता है एक सर्वे के मुताबिक कि सूरतुल फातिहा के बाद सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नमाज़ों में अगर कोई सूरत है वो सूरतुल इखलास है। और मुझे अब भी जब भी कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं 2 तस्बीहात सुबह, 2 तस्बीहात शाम सूरतुल इखलास की पढ़ लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मेरे मामलात में आसानी फरमा देता है, क्योंकि सूरतुल इखलास का विर्द करना, अल्लाह अकबर, इस सूरत की निस्बत ही सिर्फ़ और सिर्फ मेरे खुदा की तरफ है। तो अल्लाह वालों, इस रात को अगर आप लोग तवज्जो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन तरीक़ेकार थोड़े से मुनफरिद है, क्योंकि जो दुआ मांगी जाएगी वो सजदे में जाकर मांगी जाएगी। सजदे में जाके, सजदे की हालत में आप लोगों ने दुआ मांगनी है, लेकिन दुआ मांगेंगे किस तरीके से, क्योंकि हाथ आपके नीचे की तरफ होते हैं जब आप लोग सजदा करते हैं। लेकिन आज का जो आप लोग सजदा करेंगे, हाथ उसके अंदर उठा के करेंगे। यकीन करें ये वजीफ़ा ऐसा बरकत वाला वजीफ़ा है कि अगर किसी की हज़ारों दुश्मन हैं, वो उसको परेशान करते हैं, तो इसकी बरकत से, इस अमल की बरकत से खुद मगलूब हो जाएंगे और ये बंदा उनके ऊपर गालिब हो जाएगा। इसके अंदर तासीर इतनी है, ताकत इतनी है कि जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को अपने करीब कर लेता है। तो जो बंदा अल्लाह के करीब हो जाना चाहता है दोस्तों, फिर वो अल्लाह की बारगाह में जब भी सवाल करता है, जो भी आरजू करता है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ को कबूल फरमा लेते हैं, इसकी हाजत को पूरा फरमा देते हैं। अपने हक़ की बात तो अपने हक़ की बात है, वो बंदा किसी और के हक़ में दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी हक़ में भी अल्लाह पाक आसानी फरमा देते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसकी दुआ की कबूलियत ऐसी है कि आप लोग खुद देखेंगे। दोस्तों, ये अमल आपके लिए गनीमत है,
اس وقت کو غنیمت جانیں۔ آپ لوگوں نے ذرا اس کی طریقہ کار اور تعداد کو، خاص طریقہ کار کو سماعت کر لینا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ کو بچوں کی طرح سمجھانے کی کہ آپ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ باوضو دیکھیں، وضو ہوا بھی ہے، پھر بھی آپ لوگوں نے اس عمل کے لیے خصوصی وضو بنانا ہے۔ خصوصی وضو بنائیں۔ خصوصی وضو بنانے کے بعد آپ لوگوں نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ کپڑے آپ لوگوں کے پاس نئے ہیں تو نئے کپڑے پہن لیں، نئے کپڑے نہیں ہیں تو پھر دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں، اس پہ ہلکی سی خوشبو لگا لیں اگر میسر ہے۔ یعنی کہ آپ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور پھر آپ لوگ اس وقت کی، جو وقت ہے، اگر آپ لوگ فجر کر رہے ہیں فجر میں تو فجر کی نماز آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہو، ظہر میں کر رہے ہیں تو ظہر کی نماز آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہو۔ اس طرح سے آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، بڑا مجرب وقت ہے۔ فرض نماز پڑھتے ساتھ ہی اگر اس عمل کو کریں گے تو اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ اگر شب برات کی رات کو وظیفہ پڑھیں گے تو یہ تو اور بھی باکمال ہے۔ ابھی چند 2 دن ہمارے پاس موجود ہیں، اگر آپ لوگ آج اس عمل کو کرنا آج سے شروع کر دیتے ہیں تو یقین کریں دن دگنی رات چگنی ترقی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کے کمالات، اس کے معجزات آپ لوگ آنکھوں سے دیکھیں گے۔ کمنٹ سیکشن میں آگے مجھے بتائیے گا، کیونکہ یہ وظیفہ آزمودہ ہے، یہ عمل صوفیاؤں کا عمل ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے جب آپ نے وضو کر کے مصلی پر بیٹھے، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، آنکھوں کو بند کریں اور اپنی حاجاتوں کو تصور کریں۔ پھر آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی تعداد 11 ہے، چاہے کوئی سا بھی پڑھے، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جب آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد اب آپ لوگوں نے آنکھوں کو پھر دوبارہ بند کر لینا ہے، اور پھر دوبارہ اپنی حاجاتوں کا آپ لوگ ذکر کریں گے۔ اپنے ذہن میں اللہ پاک کے حضور اپنی ساری حاجاتوں کو پیش کریں گے، جو بڑی بڑی حاجات ہیں ان کو پیش کریں گے۔ اللہ والوں، اس عمل سے آپ کی 80,000 حاجاتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو ایک بندے کی اتنی زیادہ حاجات ہوتی نہیں ہے، لیکن اس عمل کی برکت یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا نوازتا ہے۔ اور سورۃ الاخلاص کی فضیلت تو ہر بندہ جانتا ہے، ایک بار پڑھی جائے تو 10 سپاروں کے برابر ہوتی ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے پہلے نمبر پہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے سورۃ الاخلاص کا، اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اللہ والوں، میں مانتا ہوں یہ وظیفہ بڑا ہے، لیکن اس کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اس میں جو آسانیاں ہوں گی وہ بھی قابل دید ہوں گی۔ تھوڑا سا مشکل عمل تو ہے، حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے لیے ایسے مستند عمل لے کر آؤں کہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی ہو، لیکن یہ وظیفہ تھوڑا بڑا ہے، تو معذرت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو لیکن کرنا ضرور ہے، کیونکہ اس عمل کو کرنے سے سارے سال کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے۔ یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو میں آپ کو پورا طریقہ کار بتاؤں گا، اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے اور آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کری ہے، اللہ پاک اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے، زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آپ کے معاملات میں آسانی ہوں گی، اللہ پاک مغفرت فرما دیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، اور یہ اس عمل کی سب سے چھوٹی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک آپ کی مغفرت فرما دیں گے، اور اس کے بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع فرمائیں گے، مخلوق کی محتاجگی سے اللہ پاک محفوظ فرما دیں گے، شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیں گے اللہ پاک۔ یہ ایسا عمل ہے۔ 3 تسبیحات آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ شروعات میں پڑھیے گا، اس کے بعد نہیں پڑھیے گا، پھر بغیر بسم اللہ کے پڑھیے گا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو پڑھنے میں 5-6 منٹ لگیں گے، کیونکہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے، 700 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، بے شک یہ وظیفہ بڑا ہے، میں خود کہہ رہا ہوں، آدھے گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے اللہ پاک کی نوکری کر لو، بس آدھے گھنٹے مخلوق کی نوکری سے بے نیاز ہو جاؤ گے، مخلوق کی محتاجی سے بے نیاز ہو جاؤ گے، اللہ پاک کی چھوٹی سی ڈیوٹی کر لو بس۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے 700 مرتبہ استغفر اللہ، بس اتنا پڑھنا ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب تیسرا اور آخری وظیفہ، اللہ پاک کے 2 بڑے مجرب نام ہیں، 2، اور یہ ایسے نام ہیں کہ اللہ پاک کو ان ناموں سے محبت بھی بڑی ہے، اور اللہ پاک نے ان دونوں ناموں کے اندر ہی، اللہ پاک نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی برکتیں ہیں وہ اللہ پاک نے سمیٹ رکھی ہیں ان 2 ناموں کے اندر۔ اگر مسلمان ان 2 ناموں کی فضیلت کو ہی جان لے تو یقین کریں یہ 2 نام ہی کافی ہیں۔ اللہ والوں، جب بھی غزوہ ہوتی تھی، جب بھی جہاد پہ جاتے تھے تو ان 2 ناموں سے اللہ پاک کو پکارا جاتا تھا۔
یا حیو یا قیوم، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، یہ دو نام بہت زیادہ پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، یوں تو ایک ڈرامہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ارطغرل غازی کا، اس کے اندر بھی یہ صدائیں زیادہ دکھائی ہیں کہ یا حیو یا قیوم، یا حی اللہ کہہ کے وہ لوگ لڑنے جاتے تھے۔ اللہ والوں، یہ تاریخ نگاروں نے بالکل حق بات لکھی ہے کہ جب بھی غزوے کے لیے جاتے تھے تو پھر یہی سطح لگتی تھی، یا تو اللہ اکبر کی تکبیر لگتی تھی، یا تو یا حیو اللہ اس طریقے سے تکبیر لگتی تھی اور تلوار بازی سٹارٹ ہو جاتی تھی، اور اللہ پاک فتح و نصرت عطا فرماتے تھے۔ تو آج کل تو غزوہ کا ماحول نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے جو آزمائش دی ہے، کیونکہ حلال رزق کمانا یہ بھی غزوے سے کم نہیں ہے، کیونکہ نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ حلال رزق کمانا چاہتے ہو، حلال پاکیزہ رزق، جس کو کھانے کے بعد، جس کو حاصل ہونے کے بعد آپ لوگ گمراہ نہیں ہوں گے، آپ کی نسلیں بدتمیز نہیں ہوں گی، اللہ پاک کی گستاخی نہیں کریں گی، نبی پاک کی گستاخی نہیں کریں گی، بالخصوص اہل بیت کی گستاخی نہیں کریں گی، صحابہ کرام کی گستاخی نہیں کریں گی، اللہ پاک آپ لوگوں کو اتنی فضیلتوں سے نوازے گا ان دو ناموں کو پڑھنے کی برکت سے۔ ان دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کے طریقہ کار ذرا سماعت کر لیں۔ یا حیو یا قیوم ایک ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو ہو گئے، یا حیو یا قیوم تین ہو گئے۔ اس طرح سے 313 کی تعداد میں آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے اول پڑھا وہی آخر میں پڑھ لیں۔ اس کے بعد جب یہ آپ کا کمپلیٹ ہوا، آسمان کی طرف دیکھنا ہے اور 11 بار انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی انکساری کے ساتھ، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، بس یہ کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ سجدوں میں جائیں، سجدے میں جانے کے بعد اپنے ہاتھ کو سیدھا نہیں رکھیے گا، الٹا رکھیے گا، جس طرح سے دعا مانگتے ہیں بس اس طریقے سے زمین پر الٹے ہاتھ رکھ دیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں۔ بس یہ آپ کی اور محنت ہوگی، کیونکہ سجدے کی حالت میں زیادہ دیر تک رکنا مشکل ہے، لیکن اگر تکلیف آپ کو ہونے لگے، آپ اٹھ جائیں، پھر دوبارہ سجدے میں چلے جائیں، لیکن اپنی حاجات کو سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ جب اٹھیں گے تو صرف درود پاک پڑھیے گا، اٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، کوئی سا بھی چھوٹا درود پاک پڑھتے رہیں۔ جب آپ کی سانسیں بحال ہو جائیں، پھر دوبارہ سجدے میں جائیں، پھر مانگنا شروع کر دیں۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، یقین کریں کامیابی کی طرف لے جائے گا، آپ کی بڑی بڑی حاجاتوں کو تو ایسے پورا کر دے گا جو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری بہت بڑی حاجت ہے۔ لوگ آج کل سمجھتے ہیں گھر بنانا بہت بڑی بات ہے، بے شک بہت بڑی بات ہے، لیکن رب کے لیے کیا بڑی بات ہے؟ رب کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ والوں، ایک سوال آیا تھا کہ احرام مصر جو ایک بڑی سی مورتی ہے وہ کیسے بنا؟ اللہ والوں، ایک روایت کے مطابق یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تھے انہوں نے ان سے بنوایا تھا۔ یہ صرف ایک سوال تھا، اس کا میں جواب دے رہا ہوں، اس کے ڈیپ میں جاؤں گا لمبی ہو جائے گی بہت بات۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ اس کے جو بھی سوالات ہوتے ہیں پوچھ لیا کریں، کوشش کریں گے علم و احادیث کی روشنی میں بتانے کی، لیکن یہ جو ضعیف ہے، یہ جو روایت ہے ضعیف ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ اس کی جو صنعت ہے وہ صنعت صحیح نہیں ہے، جید صنعت نہیں ہے، لیکن لہٰذا ایک مسئلہ ہے تو دونوں چیزوں کی طرف بتا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، ایک چھوٹی سی دعا ہے شب بارات کی، اس دعا میں شامل ہوں۔ آپ کی آمین سے ہو سکتا ہے کسی کی بگڑی بن جائے، ہو سکتا ہے میری بگڑی بن جائے، ہو سکتا ہے آپ کی آمین سے آپ کی ہی بگڑی بن جائے، ہو سکتا ہے اللہ پاک میرے منہ سے جو دعا نکل رہی ہے اور آپ کے منہ سے جو آمین نکل رہی ہے، رب اس کا مشتاق ہو، رب چاہتا ہو کہ بس میرے بندے، میرا فلاں بندہ دعا کرے اور تو آمین کرے اور میں تجھے رزق دے دوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ والوں، ضرور دعا میں شامل ہوا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ آمین آمین 3 بار لکھ دیا کریں۔ تو اللہ والوں، چھوٹی سی دعا کرتا ہوں، اس میں شامل ہوئیے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مالک مولا، یا مالک کریم، تیرے عاجز و لاچار گناہ گار ہر طرح سے بیکار بدکار بندے نے میرے مولا یہ وظیفہ بتانے کی کوشش کری ہے، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، اور ہمیں اس وظیفے کو پورے ایک اچھے انداز میں اور تجھے راضی کرنے کے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، طرح طرح کے جو معاملات ہیں ان سے بچا، میرے مولا شیطان کی شر سے بچا، اپنے صراط مستقیم والے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے۔
میرے مولا پنجگانہ نماز پڑھنے والا بنا دے، پنج وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تہجد کے سجدے بھی عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما، قلب کو منور فرما، زبان کو اخلاق سے پر کر دے۔ میرے مولا جو مائیں پریشان ہیں، ان کے بچے بدتمیزی کرتے ہیں، میرے مولا ان ماؤں کو استقامت عطا فرما، ان بچوں کو فرما بردار بنا دے، ان بچوں کے دل میں اپنا خوف پیدا کر دے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ اگر ماں کو ناراض کر دیا یا باپ کو ناراض کر دیا تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے مولا ہم سب کو فرما بردار بنا دے، اپنے ماں باپ کا اپنا فرما بردار بنا دے۔ میرے مولا سلف صالحین کی جماعت میں شامل فرما، میرے مولا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، حرام جس کے رزق سے حرام کی کمائی سے محفوظ فرما، اپنے نفس کے تابع ہونے سے بچا میرے مولا، ہمیں اپنے نفس کے تابع ہونے سے بچا، لڑکیوں پر گندی نظر ڈالنے سے محفوظ رکھ دے میرے مولا، فوش ویڈیو دیکھنے سے محفوظ رکھ، ایسی گندی تصاویر، گانے باجے سب سے میرے مولا میں آج توبہ کرتا ہوں، اس بڑی رات کے صدقے میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔